رسول پاک کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائیں تو اس نماز کو پڑھو. آیت اللہ بھائی کہتے ہیں 10 دن پڑھو. اچھا میں اپنا پرسنل تجربہ بتاؤں. افریقہ میں تھے ہم تو ایک مومن آیا, ایک بندے خدا کو 500 یورو کی ضرورت تھی. اب میرے جیب میں نہیں تھے پیسے, وہ بیچارہ مجبور تھا, اسے کیا مجبوری تھی. اب میں نے کہا خدایا یا میرے پاس ایسے لوگ نہ بھیج جن کو میں مدد نہ کر سکوں, یا اگر بھیجتا ہے تو بندوبست کر. تو میں نے نماز استغفار پڑھی, یہی نماز جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے پڑھی. آدھی رات کو ایک آدمی آیا, چہرہ چھپا ہوا, ٹوپی پہنا ہوا, اور جناب عجیب و غریب حلیہ. میں پریشان, یہ آدمی مجھے مارنے آیا ہے کیا کرنے آیا ہے. کہا مولانا صاحب بیٹھیے. بیٹھا اور اس نے مجھے ایک پیکٹ دیا, انویلپ دیا. کہا مولانا صاحب خدا حافظ. وہ تیزی سے بھاگ گیا. اب میں حیران, یہ آدمی کون, یہ انویلپ کیا. میں نے جو کھولا اس کے اندر 500 یورو تھا. یہ نماز استغفار اتنی پاورفل ہے کہ اگر انسان کے ساتوں اعضاء پاک ہو فوراً اثر دکھاتی ہے. اچھا پھر میں نے یہ وہاں پر بتایا, وہاں مومنین کو بتایا. ایک مومن نے کہا مولانا میری جاب 2 سال کے بعد مجھے پروموشن ملنے والی تھی, 2 سال کے بعد, لیکن مولانا 1 ہفتہ جب سے آپ نے کہا میں نے نماز استغفار شروع کی, 1 ہفتے میں مجھے وہ پروموشن مل گئی جو 2 سال بعد ملنی تھی. پھر ایک مومنہ نے انگلینڈ سے بتایا, اس نے کہا مولانا ہمارا ویزا پھنسا ہوا تھا, اس نماز استغفار پہ ہم نے عمل کیا, 2 ہفتے 3 ہفتوں کے اندر اندر ہمارا ویزے کا مسئلہ ختم ہو گیا. کئی اس طرح کے. اور جو ایک بزرگ عالم دین ایران کے ہیں وہ بتاتے ہیں, کہتے میں نے نماز استغفار لوگوں کو بتائی اور اس کی ویڈیو بن گئی, کلپ بن گئی, بڑی مشہور ہو گئی, اور وہ بہت سارا اس پہ عمل کیا, مگر میں نے خود عمل نہیں کیا. کہتے ایک دن میں مولا رضا کے حرم آیا, مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, تو میں نے کہا مولا میں عالم دین ہوں, کس کس سے مانگوں گا, عالم کی عزت ہوتی, کسی سے مانگتا تو نہیں عالم. تو مولانا صاحب مولانا نے کہا کہ میں نے کہا امام زمانہ آپ, امام رضا آپ مدد کیجئے, کوئی پیسہ بھجوائیے, کوئی طریقہ, کوئی وسیلہ مجھے مدد کیجئے, میری مالی مشکل ختم ہو جائے. یہ ایرانی عالم کہتا ہے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا مولا کے ذریعے کے سامنے, ایک ہندوستان کا عالم دین آیا اور اس نے میری طرف دیکھ کر کہا نماز استغفار والے مولانا. کہا میں نے کہا جی جی, کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ ان کا کلپ بڑا مشہور ہو گیا ہے. اب یہ ہندوستانی عالم ایرانی عالم کو کہتے ہیں مولانا آپ کی کلپ میں نے دیکھی تھی, پہلے پڑھی تو تھی میں نے یہ نماز استغفار, لیکن جب آپ کی کلپ میں نے دیکھی تو میں نے ریگولرلی پڑھنا شروع کر دی. کہا مولانا اس نماز انڈین مولانا, ہندوستانی مولانا, ایرانی مولانا کو بتا رہے ہیں حرم مولا رضا میں کہ مولانا صاحب جب سے میں نے نماز استغفار شروع کی, پہلے میں کرائے کے گھر میں رہتا تھا, اب 2 گھر انڈیا میں ہے, ایک گھر قم میں ہے, ابھی ایک گھر مشہد میں خریدنے آیا ہوں. اب یہ ایرانی مولانا کہتے ہیں گویا امام رضا نے مجھے سمجھایا اے عالم بے عمل, دوسروں کو بولتا ہے خود نہیں کرتا, جا نماز استغفار پڑھ. کہتا ہے پھر میں نے بھی نماز استغفار پڑھی اور پھر زندگی میں بڑی تبدیلی آئی. یہ نماز استغفار سپر پاور ہے, کمال کی نماز ہے, گویا سمجھیے ایٹم بم کا فارمولا ہے, اور اسے آپ جب بھی اس پہ عمل کریں گے آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر ساتوں اعضاء گناہ سے پاک, آنکھ سے نامحرم کو دیکھو گے, کان سے گانے سنو گے, اور جناب غیبت پہ غیبت کرو گے, جو آج غیبت پہ ہم نے گفتگو کرنی تھی لیکن وقت نہیں رہا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے, کہ آپ غیبت کریں گے زنا سے بڑا گناہ. غیبت گویا آپ نے اس انسان کی شخصیت کو قتل کر دیا. غیبت آپ نے کی 40 دن تک آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ حدیث سنیے, جو انسان بیکار میں بے ہدف بے دلیل غیبت کرتا ہے, سرکار فرماتے ہیں شیطان اس کے نطفے میں شریک ہو جاتا ہے. آپ کے مولانا صاحب یہ نسخے آپ نے دیے اور ہم نے عمل کیا, غیبت آپ نے کی, اب ہمارا کیا قصور. شیطان اس کے نطفے میں شریک ہوتا ہے, یعنی اس کی نسل تباہ ہو جاتی ہے. کس غیبت کرنے والے کی, جو بے ہدف ایسے ہی غیبت کرتا ہے, عادتاً غیبت کرتا ہے, کیونکہ غیبت کے مختلف اسباب ہیں. کبھی غضب میں غصے میں غیبت کرتا ہے, کبھی حسد میں غیبت کرتا ہے, کبھی اسی طرح تکبر میں غیبت کرتا ہے. مختلف وجوہات ہیں. ایک انسان ایسے ہی غیبت کرتا ہے, نو ریزن بیہائنڈ غیبت, اس غیبت کا اس کو نقصان یہ ہوگا کہ اس کی نسل تباہ ہوگی. غیبت پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے, آج کیونکہ وقت نہیں رہا, وقت کی قلت کی وجہ سے. نماز استغفار سنیے. نماز استغفار اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر چاہ تو اللہ
تمہاری ساری مشکلات ٹھیک کر لے. یہ عادت بنا دیجئے, کم سے کم دن میں 1 مرتبہ نماز فجر سے پہلے سحر کے ٹائم, نہیں تو اگر دن میں 3 مرتبہ پڑھیں تو نور علی نور, ایک فجر کے ساتھ, ایک ظہرین کے ساتھ, ایک مغربین کے ساتھ. بہت آسان, 5 منٹ لگتے ہیں مجھے پڑھنے میں. کیا ہے؟ اللہ اکبر, نیت کی, نماز استغفار کی, آپ نے نماز شروع کر لی, سورہ الحمد, بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد پھر اب سورہ قل واللہ نہیں پڑھنی, سورہ کافرون بھی نہیں پڑھنی. کون سی سورہ پڑھنی؟ سورہ قدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا, اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ, بس 15 مرتبہ استغفر اللہ. پھر رکوع میں جاؤ گے, سبحان ربی العظیم وبحمدہ, پھر وہی رکوع میں ذکر رکوع کے بعد 10 مرتبہ پڑھو گے استغفر اللہ. بس کھڑے ہو جاؤ گے, سمع اللہ لمن حمدہ, 10 مرتبہ استغفر اللہ. سجدے میں جاؤ گے, سجدے کا ذکر سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, پھر 10 مرتبہ وہیں پر استغفر اللہ. اٹھو گے 10 مرتبہ استغفر اللہ. دوسرے سجدے میں جاؤ گے, سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ. پھر اٹھو گے 10 مرتبہ استغفر اللہ. دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح 75 مرتبہ ہر نماز میں, ہر رکعت میں, 2 رکعتوں میں 150 مرتبہ استغفر اللہ. اتنی آسان, اور فائدے کتنے زیادہ.